ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے گھڑ سواری کی. یہ ایک شاہانہ شوق بھی ہے اور اس کو شاہانہ شوق مانا بھی جاتا ہے. ایسا شوق ہے کہ گھوڑے کے شوقین مہنگی قیمت میں اچھے نسل کا گھوڑا خریدتے ہیں, اس کی مطلب جھلک دیکھنے کو ترس رہے ہوتے ہیں وہ. اور گھوڑوں کا شوق ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ یہ بڑھ بھی رہا ہے. اور اگر گھوڑوں کی بات کی جائے تو گھوڑوں میں مرد تو آگے ہیں ہی, لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ نسلی گھوڑوں کے حوالے سے ان سے پیار بھی کرتی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں بھی کرتی ہیں اور پھر عالمی مقابلوں میں بھی وہ شرکت کرتی ہیں. آج ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں فاطمہ حسین سے, جو کہ عالمی مقابلوں میں حصہ لینے والی واحد پاکستانی لڑکی ہیں. فاطمہ حسین جس نے گھڑ سواری میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. مہنگے ترین امپورٹڈ لاکھوں روپے مالیت کی گھوڑوں کی کلیکشن بھی ان کے پاس موجود ہے. بالکل. فاطمہ السلام علیکم, ویلکم ٹو صبح کی سوچ. کیسی ہیں آپ؟ having me here today. It's an absolute pleasure. You're welcome. فاطمہ, سب سے پہلے بتائیں گی آپ ہمیں کہ آپ نے کب گھڑ سواری سیکھی, کب سے کر رہی ہیں؟ میرا رائڈنگ کا یا گھڑ سواری کا شوق جو ہے وہ بچپن سے ہے. سو گروئنگ اپ اراؤنڈ ہارسز, وہ ہمیشہ سے ایکسپوجر تھا گھوڑوں کے ساتھ. تو اس کو اگر آپ نرچر کرو شوق کو, اٹ ایونچولی کائنڈ آف مینیفیسٹس ایز سم تھنگ بگر. سو وہ ایک بچپن سے شوق تھا. ٹھیک. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ عالمی مقابلوں میں بھی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں, وہ کب سے عالمی مقابلوں میں آپ شرکت کر رہی ہیں اور وہاں کا ایکسپیرینس ہمیں بتائیے گا. بالکل. سو پہلے تو پاکستان میں ہوتے ہوئے میں نے کافی کوشش کی نیزہ بازی میں, پولو میں, جو کہ دونوں بہت امیزنگ اسپورٹس ہیں اینڈ ماشاء اللہ سے ادھر ہمارے اتنے اچھے اچھے ایتھلیٹس ہیں. بٹ میری جو ایک اورینٹیشن تھی وہ ہمیشہ سے FEI اسپورٹس کی طرف تھی. ہمیشہ سے شوق تھا اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ایکسیل ان دیٹ. بس پھر ایک وہ موقع ایسا ملا کہ آئی کوڈ ایکچولی ٹیک دیٹ اسٹیپ. تو اسٹارٹ آف دس ایئر اپریل میں پھر آئی وینٹ ٹو فرانس جانے سے پہلے EFP کا لائسنس, NOC, پھر FEI کا لائسنس, پھر فرینچ فیڈریشن کا لائسنس لیا اور ادھر جا کے میں نے ایک نیشنل فرینچ ڈریساج ٹیسٹ میں کمپیٹ کیا. So that went really well and it was a really good experience. So definitely first for Pakistan because we have not created any sort of movement in FEI sports. So it was a really good experience overall. اچھا فاطمہ, آپ کے جو ہارسز ہیں آپ خود ان کو ٹرین کرتی ہیں؟ میرے ہارسز جو ہیں کچھ گاؤں میں ہیں, کچھ میں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں TM فارمز پہ. اینڈ ڈیفینیٹلی میں ان کو خود ٹرین کرتی ہوں بیکاز دا کائنڈ آف ٹریننگ جو میں چاہتی ہوں اپنے ہارسز کے لیے اور جس اسپورٹ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اس کے لیے ایک بہت اسپیسیفک قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جو کہ بہت سافٹ, بہت انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ گھوڑے کو بہت بیسک فنڈامنٹل چیزیں شروع سے سکھانی ہوتی ہے till they get it absolutely perfect. So definitely I try کہ میں گھوڑوں کی ٹریننگ through and through خود کروں تاکہ ایک وہ کنیکشن بھی بنے ان کے ساتھ. ٹھیک. اور یہی گھوڑے آپ کی انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں, انفارچونیٹلی پاکستان میں ایٹ دا مومنٹ ایسا کوئی گھوڑا نہیں ہے جو کہ کمپیٹ کر سکے ان ڈریساج بیکاز دے ہیو ناٹ بین ٹرینڈ ٹو ڈو سو. ڈریساج ٹریننگ جو ہے وہ ایک بہت فنڈامنٹل بیسکس پہ جا کے ہر ڈیٹیل میں جاتی ہے. سو اینڈ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اینیملس کین ناٹ بی ایکسپورٹیڈ آؤٹ آف پاکستان کیونکہ کافی اس میں ایشوز آ جاتے ہیں ایکسپورٹیشن میں. سو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی جاؤں یا میں لیز کرتی ہوں یا پھر اب انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایک پاکستانی گھوڑا فرینچ سوئل پہ بھی موجود ہوئے دیٹ کین کمپیٹ ایوری ٹائم آئی گو. لیکن فاطمہ مشکل نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پہ واپس آپ کسی انٹرنیشنل مقابلے میں جاتی ہیں, اس گھوڑے کو واپس آپ نے دیکھنا ہے, اس کی کیپیبلٹیز کو جانچنا ہے, تو کیا ارلی سٹیجز پہ آپ چلی جاتی ہیں تاکہ گھوڑا بھی ٹرائی ہو جائے؟ بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا ایک کوشچن کیا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ گھوڑے کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ کو 1-2 ہفتے تو لگ جاتے ہیں ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا اینیمل اینڈ ورک ود اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک لیونگ چیز ہے. اگر میرا پچھلا ایکسپیرینس ہم دیکھیں تو میرے پاس صرف 3 ہفتے تھے. بس ویزا ٹریول پلانس کچھ اس طرح سے بنے کہ آئی اونلی ہیڈ 3 weeks جس کے اندر آئی ہیڈ ٹو گیٹ ٹو نو دا ہارس. میں نے ٹریننگ بھی کرنی تھی اور آئی آلسو ہیڈ ٹو پریپیئر فار دا ٹیسٹ بیکاز ٹیسٹ آپ نے سارا میمورائز کرنا ہوتا ہے, ایک سرٹن پیٹرن آف موومنٹس ہوتا ہے. سو اٹ واز اے لاٹ ٹو ہینڈل اینڈ بہت مشکل ہو جاتا ہے کم ٹائم فریم کے اندر مینیج کرنا. بٹ الحمد للہ اس دفعہ کر لیا. اگلی دفعہ ضرور یہ کوشش ہوئے گی کہ آئی کین گو فار 2-3 months
اینڈ آرام سے اس پہ میں پریکٹس کر سکوں اور پھر کمپیٹ کر سکوں. اچھا فاطمہ، آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ خود اپنے ہارسز کو ٹرین کرتی ہیں، سو آپ کے جو ہارسز جب آپ ٹرین کر رہی ہوتی ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوئی مطلب پرسن ٹو پرسن کہنے لگی تھی میں، ہر گھوڑا جو ہے وہ مختلف ٹائم لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. جیسے انسانوں میں ہماری ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ تھریش ہولڈز ہوتے ہیں ٹو لرن سم تھنگ. کچھ لوگ زیادہ ایتھلیٹک ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. ہارسز میں بھی ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. سو ہر گھوڑے کی ایک یونیک کیپیبلٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ہر گھوڑا ایک سیٹ ٹریننگ پیٹرن پہ بہت اچھے سے چل سکے گا. Are your horses playful? Well, my horse in Lahore at the moment is just a baby. اس کا نام Apollo ہے and he's like 1.5 year old. He is very, very playful and definitely horses stay playful throughout their life. وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ان کو کس طرح سے ریز کرو. You give them that space to be playful, they will be playful. اچھا فاطمہ، یہ گھوڑوں کا جو شوق ہے، جس طرح میں پہلے انٹرو میں بتایا کہ تھوڑا سا مہنگا ہے اور یہ ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن پھر اسٹل بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس طرف آنا چاہتے ہوں گے، ابھی آپ کو سن بھی رہے ہوں گے. تو یہ کیسے آپ پہچان سکتے ہیں اگر آپ گھوڑوں سے اس طرح سے محبت نہیں کرتے، اس طرح سے ان کی کیئر نہیں کرتے جس طرح فاطمہ آپ کرتی ہیں یا آپ کے کولیگ کرتے ہیں، کہ کون سا گھوڑا نسلی ہے اور کون سا گھوڑا نسلی نہیں ہے، کس کے اوپر کتنی محنت ہوگی، جس طرح نمرہ نے آپ سے سوال کیا تھا، اور کس کے اوپر اتنی محنت نہیں ہوگی؟ بالکل. سو انفارچونیٹلی جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا وہ بہت ٹرو ہے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بے شک وہ شوقیہ طور پہ ہوئے یا پھر کمپیٹیٹیو فیلڈ میں ہوئے ریلیٹڈ ٹو ہارسز. پاکستان میں ہمارے یہاں اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں ان ٹرمز آف جو پراپر اسپورٹنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو ہر طرح کی اسپورٹس انٹروڈیوس کر سکے. سو کافی تر لوگ میری طرح پرائیویٹلی یہ شوق چلا رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے اپنے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، یا وہ کسی ایسی فیسلٹی جا رہے ہوتے ہیں جدھر ان کو پرائیویٹ ہارسز مل سکیں. سو فار اینی ون اسٹارٹنگ آؤٹ مائی سجیشن وڈ ناٹ بی کہ وہ ایک ینگ ہارس لیں اور اس کی ٹریننگ پہ فوکس کریں، بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ یو ہیو ٹو لرن یور سیلف. اگر آپ نے بھی سیکھنا ہے اور ایک ینگ گھوڑے نے بھی سیکھنا ہے تو وہ کافی دفعہ ایک ڈیزاسٹرس کمبینیشن ہو جاتا ہے. سو ہمارے کمیونٹی میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے اسکول ماسٹر، وچ مینس کہ ایک سیزنڈ اور ایکسپیرینسڈ ہارس جو آپ کو بھی ساتھ ساتھ سکھا سکے. سو finding a good school master that suits you، بے شک وہ کسی پبلک فیسلٹی پہ ہے یا کسی پرائیویٹ پہ یا پھر آپ خود لینا چاہ رہے ہو، تو that would always be my suggestion. اچھا فاطمہ، ایک اچھی نسل کا ایک اچھا گھوڑا آپ کو پاکستان میں خریدنا ہو، اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے اس کی طرف، تو کتنی قیمت ہوتی ہے ایوریج؟ It depends کہ آپ کس نسل کا گھوڑا لے رہے ہو. کافی ایسی نسلیں ہیں پاکستان میں جو بہت کامن ہیں، سو وہ آپ کو ریلیٹیولی ایک بہتر پرائس ٹیگ میں مل جاتی ہیں، جیسے کہ تھوروبریڈز اور پولو پونیز اور دیسی. بٹ وہ بھی ان بریڈز میں بھی اگر بہت اکمپلشڈ گھوڑا ہوئے، اب ایسا ایک پولو پونی ہوئے جو ہیز ون نیومرس میچز، اس کی ڈیفینیٹلی پرائس زیادہ ہوئے گی. سو اٹ ڈپینڈز آن کہ گھوڑے کی بریڈ کیا ہے، کدھر سے وہ اوریجنیٹ کیا، اینڈ اس کی پرفارمنس کیا ہے اسپورٹ میں. اگر وہ امپورٹڈ ہے اور اس کی پرفارمنس بھی بہت ہائی ہے، سو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری expensive horse, and prices can start anywhere from 5 lakhs to all the way up to 1-2 crore. So there is literally no cap کہ ہر price tag میں آپ کو horses مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ، پاکستان میں بھی بہت سارے کھیل ہیں، ٹین پیکنگ، پھر پولو، اس طرح کی چیزیں، تو آپ نے کس میں کمپیٹ کیا ہے؟ کمپیٹ میں نے فارملی ان میں سے کسی میں نہیں کیا. ٹینٹ پیکنگ میں آئی یوز ٹو کمپیٹ ان جو چھوٹے کمپٹیشنس نہیں ہوتے فار رائڈنگ اسکولس وغیرہ. تو when I would go to Garrison Saddle Club ادھر at the end of every season ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا for riding schools, and تب I picked up tent pegging a bit and اس میں ضرور حصہ لیا. تو always enjoyed it, and اس کا ایک کلچرل ایلیمنٹ از ویری ایکسائٹنگ ایز ویل. بٹ انفارچونیٹلی اس چیز کو میں آگے لے کے نہیں بڑھ سکی کیونکہ میری توجہ جو تھی وہ FEI اسپورٹس کی طرف تھی. اچھا فاطمہ، اگر کوئی رائڈنگ کی طرف آنا چاہتا ہے، ہارس رائڈنگ سیکھنا چاہتا ہے، ایوریج کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو سیکھنے میں؟ It really depends on you. کچھ لوگ can pick up riding within 1 month. Okay. So which is absolutely brilliant. And some people, they want to slow it down and they want to really understand. So it can take even 2-3 months to learn the basics. But جیسے جیسے آپ specialize کرتے رہتے ہو کسی sport میں, it becomes difficult and more difficult. And to get the basics of any sport, I would say کہ 1 سال تو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی sport میں حصہ لے سکو. اچھا فاطمہ، لاسٹلی شارٹلی مجھے بتائیے گا، خواتین جس بھی شعبے میں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ گھڑ سواری میں بھی یہ چیز پریویل کرتی ہے یا نہیں؟
جی بالکل یہ پریویل کرتی ہے اینڈ خاص طور پہ پاکستان میں کافی ایشو آتا تھا ایک زمانے میں. یو نو اٹس اے ویری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں ہمارے ٹینٹ پیکنگ کمپٹیشنز یا پولو میں یو سی دیر موسٹلی میل ایتھلیٹس. یس بٹ پچھلے 4-5 سال میں اس میں کافی ایک تبدیلی آئی ہے اینڈ وہ یہ ہے کہ وی سی اے لاٹ آف وومن ایتھلیٹس ایز ویل. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹینٹ پیکنگ جو وومنس ٹیم ہے دے آر ڈوئنگ امیزنگ ماشاء اللہ سے. اس کے علاوہ پولو میں دیر سو مینی اپ کمنگ فیمیل پلیئرز. سو وہ ڈیفینیٹلی ایک موومنٹ آہستہ آہستہ آ رہی ہے اینڈ اٹس بیکمنگ ایزیئر بٹ موسٹلی ابھی تک ایک میل ڈومینیٹڈ کمیونٹی ہے یہ. Alright, Fatima, it was really nice talking to you. Thank you for joining us. ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ گھڑ سواری کے حوالے سے بات کری تھی. امید کرتے ہیں جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ انفارمیشن ہوئی ہوگی. یہاں پر وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ویری شارٹ بریک.